ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسكناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يركبون ومن أمرهم نكتشف في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذلك منها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دونه الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مجلس شروع کروں اس سے پہلے ایک سورہ فاتحہ مرجع تقلید مرحوم سید ہادی الشستانی اور کل مرحومین کے لیے سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفينا الرسول المسدد المحمود الأمجد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على حسین منی وأنا من الحسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ قول پیغمبر ہے. رسول بتلا رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھے پہچانا اور اللہ کو خوش کیا. اس کے بدلے میں اللہ جنت کا وعدہ کیا. جس نے حسین کو نہیں مانا وہ رسول کو کیا پہچانے گا. یعنی اللہ اس کی نظر، اللہ اس سے
ناراض ہے اور اس کے لیے جنت کی خوشبو بھی نہیں پہنچ سکتی۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ دنیا اسلام کہتی ہے حسین منی، تو صحیح ہے کہ اولاد باپ دادا سے ہوتی ہے، مگر انا من الحسین سے معنی کیا ہے؟ اس کے جواب میں مختصر یہی عرض کروں گا کہ رسول بانی اسلام تھے اور آپ کا مقصد عیسائیت و احیاء اسلام تھا، مگر رسول نہ ہوتے تو اسلام کی بنیاد نہ ہوتی۔ رسول کی ذات سے اسلام پھیلایا گیا۔ رسول کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ زمین اسلام کو جنبش ہو رہی تھی، آسمان مذہب پر غالظ بادل امیٹ رہے تھے، فسق و فجور کا چھایا ہوا تھا، مکان ملت کی دیواریں ٹکرا رہی تھی۔ دنیا کو رسول کی پھر ضرورت ہوئی کہ کوئی دین خدا کو بچائے۔ لوگ حیرت میں تھے اب کیا ہوگا، لیکن جس کو اس حدیث پر یقین تھا وہ انا من الحسین یعنی میں حسین سے ہوں، وہ سمجھ کہ ضرور یہ نواز رسول جس طرح سے نانا دین کو قائم کیا اسی طرح حسین دین محمد کو بچائے گا، اور حسین نے شجر دین کو اپنا خون چینٹ کر باقی رکھا اور رسول کی حدیث واضح کیے، حسین منی وانا من الحسین۔ یہ وجہ ہے کہ آج دنیا حسین حسین پکار رہی ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ کون حسین تو یہی جواب ملے گا کہ رسول اسلام کا نواسہ حسین، یعنی رسول کا ذکر، رسول کی یاد، رسول کا نام، رسول کے دین اقبال تو حسین کی بدولت ہے، اور حسین خود زندہ نہ رہے مگر ایسی موت اختیار کی کہ خود ہی زندگی جواد مالک نہیں بلکہ رسول کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ حسین کو ذرا بھی رنج ہوتا تھا تو خدا کو پسند تھا، نہ رسول کو، نہ فاطمہ کو، نہ علی کو، نہ حسن کو۔ حسین کے ساتھ سیدہ کو اسی قدر محبت تھی کہ خلا کے عالم نے بھی یہ کہہ دیا کہ جو فاطمہ کہے گی وہ ہمیں قبول ہو۔ میں آپ کے سامنے اس کے ثبوت کے لیے تاریخ کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ علامہ سید علی حمدانی شافعی لکھتے ہیں کہ جناب ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دفعہ جناب حسن نے کچھ لکھا، امام حسن سے کہا کہ میری تحریر تم سے اچھی ہے، وہ کہتے تھے میرا خط تم سے اچھا ہے۔ آخر اپنی مادر گرامی جناب سیدہ سے عرض کی کہ آپ ہمارا فیصلہ کرو کہ ہم میں سے کس کی تحریر اچھی ہے۔ جناب فاطمہ نے اس وقت خیال سے کہا کہ اگر میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دیتی ہوں تو ان میں سے ایک کو ضرور رنج ہوگا، فیصلہ کرنا پسند نہیں کروں گی۔
آخر کار جناب سیدہ موتی کے عرض سے فیصلہ فرماتی ہے۔ اسی عر کے متعلق اتنا کہوں گا کہ اس میں 9 دانے تھے۔ جب کھول کے دانے زمین پر رکھے گئے تو دونوں شہزادے 4 اٹھا لیے، ایک دانہ بچ گیا۔ جبریل کو حکم ہوا دانے کو 2 حصوں میں کر دو تاکہ دونوں کو برابر کا حصہ ملے۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ علامہ مجلسی تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ مسجد میں واعظ فرماتے تھے کہ آپ نے کسی بچے کی رونے کی آواز سنی اور وہ آواز امام حسین سے ملتی جلتی تھی۔ آواز کا سننا تھا کہ آپ کا دل بے چین ہو گیا۔ واعظ کو ترک کر دیا، اصحابوں کو فرمایا کہ دیکھو میرا حسین تو نہیں روتا، تم جاؤ اور جلدی نہیں آؤ گے تو میں خود آؤں گا۔ اصحاب گئے اور فوراً واپس آئے۔ عرض کی یا رسول اللہ، شہزادہ نہیں روتا بلکہ مسجد کے قریب ایک مدرسہ ہے، وہاں بچے پڑھتے ہیں۔ ایک بچے نے اپنا سبق یاد نہیں کیا، اس کے سبب سے اس کا استاد نے سزا دی ہے۔ پیغمبر کو علم ہو چکا کہ میرے پارے جگر نہیں روتا، لیکن پھر بھی حکم فرمایا کہ اس بچے کو اور معلم کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو بچے کو دلاسا دے کر چپ کیا اور معلم سے فرمایا کہ اس بچے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے، اس لیے میں سفارش کرتا ہوں کہ اس بچے کو اب کبھی نہ مارنا۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عزادارو، صاحب محج الاحسان لکھتے ہیں کہ جب شب ہوئی تو عزادارو حسین سے آج مدینہ چھوٹ رہا ہے، نانا کی مزار پر تشریف لائے اور کہا نانا آپ کا حسین آج تم سے رخصت ہونے کو آیا ہے۔ اس کے بعد مادر گرامی کی قبر پر آئے اور قبر سے لپٹ کر کہا السلام علیکہ یا امہ، فرزند آپ کا حسین آپ سے رخصت ہونے کے لیے آیا ہے، یہ آخری زیارت آپ کی ہے۔ قبر جناب سیدہ سے بھی آواز آئی علیکم انی السلام یا مظلوم الامی یا شہید الامی یا غریب الامی۔ یہ آواز سن کر حضرت اس قدر روئے کچھ کہہ نہ سکے، وہاں سے روتے ہوئے اپنے بھائی حسن کی قبر پر آئے اور وہاں سے بھی رخصت ہو گئے۔ مومنوں، جب قافلہ جانے کے لیے تیار ہو چکا تو حکم امام سے روانہ ہوا۔ حضرت ابو الفضل العباس نے قافلے کے چاروں طرف پیر لگائے۔ آپ کو کسی نے بتایا کہ آپ کی بیمار بھتیجی فاطمہ صغریٰ باہر آ گئی ہے۔
جب امام کو خبر ملی تو فوراً قافلے کو روکوایا اور بیمار بیٹی کے پاس آئے اور فرمایا کیا بات ہے، تم سب کو رخصت تو کر دیا ہے؟ جناب سغرا نے عرض کی بابا میرا دل چاہتا ہے میں پھر ایک بار سب سے رخصت ہو لوں۔ سب بیویوں سے رخصت ہو چکی تو جناب رباب کے پاس پہنچی تو 18 دن کا بھائی علی اصغر ہمک سغرا کی گود میں آ گیا۔ بیویوں نے کہا کہ ایسا ننھا بچہ ماں کے بغیر کیسے رہے گا؟ سغرا نے کہا اچھا اگر کسی کے پاس خوشی سے یہ جائے تو لے لو۔ چنانچہ سب بیبیاں ایک کے بعد ایک آنے لگی۔ اصغر ان کو دیکھتے اور پھر بیمار بہن کے گلے میں باہیں ڈال کر لپٹ جاتے تھے۔ آخر امام حسین آگے بڑھے اور اصغر کے کانوں میں کچھ کہہ دیا۔ فوراً اصغر ہمک کر باپ کی آغوش میں چلا گیا۔ سغرا روتی رہ گئی۔ امام نے شاید کہا ہوگا بیٹا کیا نانا کی امت کی بخشش کے لیے تم قربان ہونے نہیں چلو گے؟ یہ بس علی کا پوتا تھا جو دین محمد کے لیے اپنی قربانی پیش کر لیے آگے بڑھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بار الہ اس کلیل عزاداری کو تیری بارگاہ میں قبول فرما، جو بیمار ہے انہیں صحت کامل عطا فرما، کل مرحومین کی ارواح کو بخش دے اور انہیں اعلیٰ درجہ عنایت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصاروں میں شمار کر۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم حسن المجتبی، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا شمس الشموس وعنیس النفوس ایها المدفون بأرض طوس الرضا المجتبى الراوی بالقدر والقضاء مولانا ومولى الكونین السلطان ابو الحسن علی ابن موسى الرضا خذ شفیعنا وشفیع والدینا فی یوم الجزاء وعلى اختك فاطمة المعصومة جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا حجت اللہ یا ابن الحسن یا صاحب العصر والزمان سیدی الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا کعبۃ الایمان، السلام علیکم یا عین الحیات، السلام علیکم یا امام الانس والجان ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صل اللهم صل على محمد وآل محمد